کفار مکہ بھی مان لیا کرتے تھے. نہیں، صرف یہ کافی نہیں، بلکہ اللہ عز و جل اپنی عبادت میں یکتا اور تنہا ہے. جو عمل اللہ کے لیے ہے وہ کسی اور کے لیے، رکوع اللہ کے لیے ہے تو غیر اللہ کے لیے رکوع. شاہ صاحب کے سامنے جھکا نہیں جاتا کیونکہ جھکنا عبادت ہے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو رکوع عبادت ہے جب اللہ کے لیے کیا جائے، اور جب کالے جھنڈے کو لے کر جھکا جائے تو یہ کالے جھنڈے کی عبادت. یہ نماز کے فضائل ہر نمازی کو نہیں ملیں گے. سب سے پہلے وہ واحد ہو، وہ مشرک نہ ہو. اسے بیماری آئے تو ہاتھ میں پیروں کے درباروں سے لا کر کڑے نہ پہنے، چھلے نہ پہنے، انگوٹھیاں نہ پہنے، گلے میں تعویذ نہ مانگے، بلکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ سے شفا کا سوال کرے. جو ایسا واحد ہوگا، سجدہ کرتا ہے اللہ کے لیے، رکوع کرتا ہے اللہ کے لیے، نظر دیتا ہے اللہ کے لیے، نیاز دیتا ہے اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے. ایک بکرا دربار شریف پہ اور ایک بکرا بیت اللہ میں آ کے حج شریف پہ، یہ مشرک ہے ابو جہل کی طرح. اس کی نمازوں کا اس سے کوئی فائدہ؟ جو اللہ کے لیے بھی بات کرے، جو یا اللہ مدد بھی کہے، یا رسول اللہ مدد بھی کہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرے اور دربار کی دہلیز کو چومتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے گزرے، اس مشرک کی نماز سے اس کو کوئی فائدہ نہیں دے. نماز کے لیے بنیادی شرط لا الہ الا اللہ کا فہم، لا الہ الا اللہ کا سوچ، یقین، اس میں عمل، اس میں استقامت کہ اللہ کی عبادت میں کوئی غیر اللہ شریک نہیں ہے. اللہ کی ذات میں کوئی غیر اللہ شریک، نہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا، نہ عزیر اللہ کا بیٹا، اور نہ رسول اللہ نور من نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ. سنا یا نہیں سنا انڈیا پاکستان میں؟ یہ اللہ کی ذات کا شرک ہے. اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی عبادت، اس میں اللہ کو یکتا مانتا ہے. نمازوں کا اسے فائدہ. اور دوسری شرط، وہ نماز کیسے پڑھتا ہے؟ اور یہ نماز ہی پڑھنی آتا ہے، رکھ لو پاؤں ایک رکھ لو پاؤں چھاڑ دو، نماز ہی پڑھنی، سجدہ ہی دینا اللہ کو، جیسے مرضی دے دو. یہ شریعت اسلام تیرے سجدوں کی بھوکی نہیں ہے. آپ جس کمپنی میں کام کرتے ہیں کہ دین تو بہت دور کی بات ہے. چھوٹی سی مثال سے سمجھو، آپ ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، کمپنی مینیجر کہتا ہے یہاں سے یہاں تک 10 میٹر لمبی دیوار کھڑی کرو. آپ 10 میٹر لمبی دیوار یوں نہیں کھڑی کرتے، یوں کھڑی کر دیتے ہیں. وہ دیوار ہی بنانی تھی نا جی، ایویں نہیں بنائی تھی، ایویں بنانی تو دیوار ہی تھی. اینٹ بھی لگائی، ریت بھی لگایا، سیمنٹ بھی لگایا، سریا بھی ڈالا، ٹھیک ہے. وہ کہ جب بیوقوف میں نے کہا تھا یوں بنا، تو نے یوں بنا دی. کیا خیال ہے، پگار ملے گی یا ختم ہو جائے گا؟ ملے گی تنخواہ. آپ اسے کو جی کفیل صاحب دیوار ہی بنانی تھی نا، میں نے بنا دی. وہ کہے گا دیوار نہیں بنانی، جیسے میں نے کہی تھی ویسے بنانی. یہ چھوٹی سی مثال آپ کی کمپنی کی. ارے ہم پابند ہیں کس کے؟ مولویوں کے نہیں، ملاؤں کے نہیں، پیروں کے نہیں، فقیروں کے نہیں. ہم پابند ہیں عرش والے رب کے، مدینے والے مصطفیٰ کے. تیسرے کے پابند ہم نہیں ہیں. جب پابند اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، اللہ کا حکم ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. محمد رسول اللہ کا فیصلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے پڑھو؟ جیسے نانی نے سکھائی. کیسے پڑھو؟ جیسے مولوی نے سکھائی. کیسے پڑھو؟ جیسے پیر نے سکھائی. کہا نہیں، صلو، نماز پڑھو، کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نے تمہیں پڑھ کر سکھائی. یہاں سکہ آپ کی کمپنی میں آپ کے مدیر کا سکہ چلتا ہے، آپ کی کمپنی میں آپ کے کفیل کا سکہ چلتا ہے. وہاں پر نقشہ آپ کے کفیل کا منظور ہوتا ہے. اللہ کے دربار میں عبادت وہ منظور ہوتی ہے جس پر سکہ محمد رسول اللہ کا لگا، اور جس عمل پر رسول اللہ کا سکہ نہیں ہے. ساری رات نماز پڑھتے رہو، ساری رات نمازوں میں سجدوں میں پڑے رہو، اگر طریقہ رسول اللہ کا نہیں تو قبول نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، یہی صحیح بخاری ہمارے ہاتھ میں. اس صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ایک صحابی نے آ کے نماز پڑھی اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ کے نبی، آپ پر سلام کیا. آپ نے کہا وعلیکم السلام. ارجع فصلی فانک لم تصلی، نماز پھر پڑھ، تیری نماز
اور نبی نے ہر طریقے سے نماز پڑھی تھی، یہاں بھی ہاتھ باندھے، یہاں بھی باندھے، چھوڑے بھی، آمین کہیں بھی نہیں بھی، رفدین کیا بھی نہیں بھی، یہ سارے طریقے، یہ سارے راستے جنت کو جا رہے ہیں. کوئی ادھر سے ہو کر جا رہا ہے، کوئی ادھر سے ہو کر جا رہا ہے، جانا سب نے جنت میں. جنت میں ایک ہی راستہ جا رہا ہے اور وہ راستہ محمد رسول اللہ کا راستہ. دوسرا راستہ جنت میں جو اللہ کے نبی سے ٹکرائے وہ عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں. اس نے پھر نماز پڑھی، اس نے پھر نماز پڑھی. تینوں مرتبہ آپ فرماتے ہیں نماز دوبارہ پڑھ تیری نماز. وہ بیٹھ گیا، کہا جیسی آتی تھی ویسی پڑھ لی، اب آپ بتاؤ کیسے پڑھو. کہا تیرے رکوع اور سجدے میں اطمینان اور سکون نہیں ہے. نماز ویسے پڑھو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، صحابہ کو سکھائی، نبی کو جبرائیل نے سکھائی، جبرائیل کو اس کے رب نے بتائی. یہ صحیح بخاری ہمارے ہاتھ میں ہے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اس کتاب سے پڑھے، سیکھے، سنے جس پر مسلمانوں کے کسی جماعت کو اختلاف. صحیح کتاب، اس کا صفحہ 374 ہے. 374 میں 698 حدیث نمبر ہے. عبداللہ ابن عمر روایت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے دونوں مونڈوں تک ہاتھ اٹھاتے، اللہ اکبر کہتے. کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، کندھوں کے برابر کرتے، اللہ اکبر کہتے. نماز کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے جی؟ اللہ اکبر. یہ نماز کا آغاز ہے. ہاتھ کہاں تک اٹھے ہوئے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ہم نماز کا آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ ایک تو ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں تک، کانوں کو گوٹھے لگاتے ہیں، ہاتھ ہمارے سر سے بھی اوپر ہوتے ہیں. میں نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز چاہتا ہوں پیچھے سے امام کے منہ میں رکھا کا بھائی واسطہ اللہ تعالیٰ سچے کوئی نہیں، ادھر بھی کوئی نہیں، اتنے کوئی نہیں، چلے کوئی نہیں، اللہ. یہ 1.5 گز کی آپ نے نیت کہاں سے بنا لی ہے؟ جی مولوی صاحب نیت نہیں کریں گے تو نماز ہی نہیں ہوتی. نیت نہیں کرو گے نماز نہیں ہوتی، بات ٹھیک ہے، لیکن نیت تو دل کا ارادہ ہے، زبان سے بولنا تو نیت نہیں ہے. مثال دیکھیں، بات آگے چلاتا ہوں. آپ کی امی جان کہیں بیٹا آؤ روٹی کھا لو، روٹی کھانے کی نیت ہو، آپ اخبار پڑھ رہے ہیں، اخبار چھوڑ کے ہاتھ دھو کے دسترخوان پہ جا کر بیٹھ کے بسم اللہ پڑھ کے لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالو گے نا، ایسے ہی کرو گے. نیت ہر کام کی ضروری ہے. کسی نے وہاں بھی نیت کی، میں نیت کرتا ہوں روٹی کھانے کی، 2 روٹیاں کھاؤں گا، 1 پلیٹ سالن کھاؤں گا، 1 گلاس پانی پیوں گا، دائیں ہاتھ سے منہ کے راستے، پیٹ کے واسطے، سامنے امی ادھر، ابو ادھر، راجی بسم اللہ. نیت کی کبھی کسی نے؟ نیت ضروری ہے یا نہیں؟ آپ کہو گے مولوی صاحب آپ کا دماغ خراب ہے. جب میں نے اخبار پڑھتے ہوئے اخبار کو رکھ دیا اور ہاتھ دھو لیے اور چل کر دسترخوان پہ آ کر بیٹھ گیا تو یہ روٹی کھانے کی نیت ہی تو تھی جس نے اخبار چھلوایا، جس نے ہاتھ دھلوائے. اب زبان سے کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ آگے یہ پیچھے ہوئے، دائیں ہوئے، بائیں ہوئے، اوپر یہ نیچے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں پیارے بھائی، تو اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا، الارم ہوا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، تو اٹھا، نیند اپنی ختم کی، دروازہ لاک کیا، جیب سے مسواک نکالی، منہ میں مسواک کیا، جا کے استنجا کیا، پیشاب کیا، طہارت کی، وضو بنائی اور پھر چل کر مسجد میں گیا. تو نے دروازہ کیوں بند کیا؟ تو نے کمرہ کیوں چھوڑا؟ نماز کی نیت. تو نے مسواک کیوں کی؟ نماز کی نیت. تو نے وضو کیوں کیا؟ نماز کی نیت. تو چل کر بقالے میں نہیں گیا، مسجد میں کیوں گیا؟ نماز کی نیت. اسی کا نام نیت ہے، باقی سب مولویوں کا ڈرامہ. ایک اور موٹی سی بات سمجھا کے بات آگے چلاؤں. نیت پٹھان پشتو میں کرتا ہے، پنجاب والا پنجابی میں کرتا ہے، ہندکو والا ہندی میں کرتا ہے، سندھ والا سندھی میں کرتا ہے، انڈیا والا ہندی میں کرتا ہے. ہر بندہ اپنی اپنی زبان میں نیت کرتا ہے. اور نماز کی زبان میں پڑھتے ہیں. پشتو میں نماز ہو جائے گی، سرائکی میں ہو جائے گی، پنجابی میں ہو جائے گی. کیونکہ مولوی صاحب بڑا دماغ خراب ہے. نبی عربی زبان جاننے والے تھے، دین عربی میں آیا. جس زبان میں نبی نے نماز پڑھی اسی زبان میں نماز پڑھنی پڑے گی. مسلمان پٹھان ہو، مسلمان انگریز ہو، مسلمان پشتو والا کوئی بھی ہو، نماز قبول ہوگی عربی میں. تو بھائی یہیں سے سمجھ لو، اگر یہ الفاظ نیت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہوتے تو کس زبان میں کہے ہوتے؟ عربی میں. تو ہم جس طرح نماز عربی میں پڑھنے کے پابند ہیں، نیت کی زبان میں کرتے ہیں عربی میں. اب ہر بندہ اپنی اپنی زبان میں کر رہا ہے، جس سے بات واضح ہوتی ہے. ایک بار ٹچ لگ گیا ہے، ویلڈنگ بات ہو گیا ہے، اصل نار نہیں سی. یہ بات کہہ رہا ہے رسول